اصل میں تو یہ ایک سوشل فنکشن آپ کے ہاں بن گیا ہے، اس کی دینی حیثیت کوئی نہیں ہے، بلکہ دینی اعتبار سے یہ بدعات میں شمار ہوگا معاملہ۔ جمع ہو کر قرآن پڑھنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہاں سمجھنے سمجھانے کے لیے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہوں، یتدارسون بینہم، آپس میں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں میں، دیکھو میرے بندے یہ کام کر رہے ہیں۔ فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے پڑھنا قرآن کا، ختم کرنا قرآن کا اس طریقے سے، یہ تو بالکل بدعات میں سے ہے، اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر آپ چاہتے کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی، میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائے، آج قرآن خوانی ہوگی، یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح اجتماعی حیات پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے، اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں ایک سسٹم چلتا ہے ثواب پہنچانے کا، یہ بلٹی سسٹم مولویوں کے پیٹ تک جا کر رک جاتا ہے۔ مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے دیگ چل رہی ہے، اس کے لیے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے کے مولوی کے پاس آتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے اور کہتا ہے جی میری امی مر گئی، قرآن دے دو۔ ایک درویش اٹھتا ہے، ایک درویش سے قرآن مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 2 پارے پڑھے، اس کو دے دیے، وہ 3 پارے پڑھ کے دیتا ہے، وہ سٹاک اکٹھا کر کے اسے ایک قرآن کی خوشخبری دیتا ہے، جی ایک قرآن آپ کو مل گیا، وہ اس کے بدلے میں 500 ریال دیتا ہے، 500 روپے دیتا ہے مولوی کی جیب میں، اور قرآن لے کے اپنی ماں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ کھانے کا ڈھونگ ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا معاملہ ہے، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ عمل کرنے چاہیے، دعائے خیر کرنی چاہیے۔ اگر یہ کھاتا ہوتا کہ یہاں سے پیچھے کوئی نماز پڑھ کے بھیجتا رہے، کوئی قرآن پڑھ کے بھیجتا رہے، تو امیر آدمی جیت جاتے، غریب مارا جاتا۔ امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کے نام 2-4 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال جاتا کہ مولوی صاحب میں جا رہا ہوں، تو لگے رہنا پیچھے۔ ہاں؟ جو انسان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جو انسان خود کر کے گیا۔ کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے پر لوگوں کو باقاعدہ دعوت دے کر قرآن پڑھانے کے لیے بٹھانا، یا کسی مولوی صاحب کو ہائر کرنا، یا کوئی اور ایسا کام کرنا، اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو نیکی سمجھنا، یہ کیا ہے دراصل؟ نہ تو اللہ نے کہیں حکم دیا قرآن مجید میں اس کا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا، تو پھر تمہیں کہاں سے سوجا؟ تم نے اس کو نیکی کیسے قرار دیا؟ تم نے اس کو دین کا حصہ کہاں سے بنا لیا؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے ایسا کرنا؟ انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے اور لازمی کرنے کا ہے اور انتہائی پابندی کے ساتھ کرنے کا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کو فرض کے درجے میں رکھا ہوا نا، کہ ادھر وفات ہو اور ادھر ایسا کرنا فرض ہے۔